ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وهو الذی جعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک ولیاں دیاں اوصاف بیان کیتے قرآن مقدس دے اندر، لیکن صفات بیان کرن تو پہلے اللہ نے ایک آیت ذکر کی ہے، اوہ رکوع اسی رکوع دے اندر اللہ نے صفات بیان کرن تو پہلے ایک گل سانوں سمجھائیے، او کیڑی گل ہے؟ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ فرمانے اے ہن میں ذرا دھیان کریے، اگوں میں اپنے ولیاں دیاں صفات بیان کر لگا، او صفات اتنیاں اعلیٰ اتنیاں اونچیاں صفات ہیں، لیکن دھیان کریو ہو سکتا ہے تہاڈے ذہن دے وچ شیطان گل پا دے کہ جڑا اتنیاں صفات دا مالک ہوندا ہے او برکتاں دا بھی مالک ہوندا ہے، او برکتاں بھی دے سکدا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا نا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، اے ولی ہیں میرے لیکن انہاں دے ہتھاں دے وچ برکت نہیں، برکت دینے والی ذات کلی اللہ دی ہے۔ بے شک گل سمجھ آئی ہے؟ ذرا دھیان نال سنیں تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ انہاں دے ہاتھ دے وچ برکت نہیں، برکت او ذات دے سکتی ہے جس نے آسمان دے اُتے چمکدا ہوا سورج ست رکھیا ہے، جس اللہ نے ستارے بنائے، جس اللہ نے روشنیاں دا آفتاب بنایا، اے او اللہ برکتاں دے سکتا ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی برکتاں دین دا مالک نہیں تے کسی کو اختیار نہیں۔ پھر اگے اللہ نے یہ گل سمجھا دیتی، سمجھ آ گئی۔ اس تو بعد اللہ فرمانے ہن سنو میرے ولیاں دیاں کیا صفات ہیں، انہاں دیاں کی علامات۔ سب تو پہلی علامت جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے، جڑا اللہ دا مقرب ہوندا ہے، جڑا اللہ دا قریبی ہوندا ہے، سب تو پہلی صفت قرآن بیان کردا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سب تو پہلی صفت او جڑے ولی ہوندے او میرے سامنے جھکدے، کسی اور دے سامنے نہیں جھکدے۔ سبحان اللہ۔ عباد، عباد جمع عبد دی، بے شک۔ عبد کس نو اپنے بندے نو، بندے عبد تے عربی دے وچ عبدان سے جڑا جھک جائے، او جڑا اللہ دے سامنے جھک جائے۔ عبد غلام نو بھی آکھیا جاندا، غلام نو عبد کیوں آکھیا جاندا؟ اس وجہ تو کہ غلام اپنے آقا دی مرضی تو بغیر کوئی قدم چک نہیں سکتا، اس نو اس واسطے غلام آکھیا جاندا کہ اللہ فرمانے جڑا میرا ولی ہوندا ہے وہ میرا غلام ہوندا ہے، او میری شریعت کو ایک انچ نہیں ہٹ سکتا، بے شک وہ ہر چیز میرے تابع ہے، وہ میری مرضی بغیر کچھ نہیں کر سکتا تے میرے حکماں تو بغیر وہ کچھ کم نہیں کر سکتا، میری اطاعت دے وچ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ سب تو پہلی صفت میرا ولی وہ ہوندا ہے جڑا میرے سامنے جھکدا ہے تے جڑا میرا غلام ہوندا ہے، تے ایک صفت میرے سامنے خود بھی جھکدا ہے تے جڑے اس دے مرید ہوندے انہاں نوں بھی دعوت دیندا ہے کہ اللہ دے سامنے جھکیا ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور دے سامنے یار میں نام بول جاؤں میرے کو یقین نہ قرآن کا میں کسی بندے پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا، میں اگر جھوٹ بولا اللہ میں یقین تباہ کرتا، صرف اور صرف مقصد ہے کہ اچھے تے برے دی پہچان ہو جائے، بس اچھے ولی تے برے دی ہم پہچان ہو جائے تاکہ ہم دھوکہ اور قیامت والے بھائی تاکہ ہم پریشانی کسی قسم کی نہ اٹھانی پڑے۔
وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا ایک تا میرا ولی کو ہوندا ہے پہلی صفت کے میرے سامنے جھکدا ہے میرا غلام ہوندا ہے تے جڑا بندہ اٹھے درتے آندا ہے ابھی بیعت کرتا ہے انہوں بھی دعوت دیتا ہے انہوں بھی دعوت دیتا ہے کہ تو بھی اللہ کا غلام بن جا تو بھی اللہ کے سامنے جھکیا کر اللہ تو علاوہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکیا کر تے تیسرا سپارہ ہے اللہ رب العزت نے اودے اندر اپنے ولیاں دیاں صفات بیان کیتیاں تیسرے سپارے دے اندر اللہ رب العزت کی ارشاد فرمانے اللہ فرمانے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمۃ والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس كونوا عبادا لی من دون اللہ ولكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اللہ فرماتے ہیں کسی انسان کے واسطے یہ لائق نہیں کسی انسان کو یہ گل ڈھکتی نہیں کہ میں انہیں اتنے کتاب اتارا میں انہیں حکمت کے نال نوازا پھر حکمت کے نال نوازن تو بعد کتاب آن تو بعد وہ لوگوں دعا کے کونوا عبادا لی کہ سارے میرے سامنے جھک جاؤ سارے میرے بندے بن جاؤ نانا جڑا میرا ولی ہوندا ہے وہ کتاب ملن تو بعد میرا جڑا نبی ہوندا ہے کتاب ملن تو بعد حکمت ملن تو بعد وہ خود بھی میرا بندہ بنتا ہے میرے سامنے جھکتا ہے کہ اپنے منن والے لوگوں کو بھی آندا ہے ولیکن کونوا ربانیین تسی سارے رب رب کرنے والے بن جاؤ سبحان اللہ خود بھی رب رب کرتا ہے کہ جب منڈے نہ انہوں میں آتا ہے ربانی جینا اور ربانی بن جاؤ رب والے بن جاؤ رب والے بن جاؤ تب پتہ نہیں چلا سب تو پہلی بنیاں کی صفت کی ہے وہ خود بھی رب دے سامنے جھکتے ہیں تے اپنے مریداں نوں نہیں کہتے ہیں کہ کدے سامنے جھکو رب دے سامنے جھکو ایک گل کرتے ہیں اے ہماری سیدہ سنے نا پسند اے دارا مسجد نال چھلی حافظ حضرت رحم پینشن نا جا وہ ایک سنگی آکر کو دستہ ایسی کہ اتھے ایک ہے بندہ وہ درگاہ جی بنی ہے تے مئی تری کو دور سونا ہے لوگ آنگے جناب ڈھول باجے دھمالاں پتہ نہیں کہ کچھ پاک کیا آنگے سارے جناب پیر صاحب کو بیٹھ ہوئے جناب تخت دے ہوتے آرام فرماؤں بیٹھ ہوئے جناب نظارہ کارک میرے نظارے روک دے نہیں منع نہیں کرتے کہ شریعت کے خلاف نہ کرنا بیٹھ ہوئے آنگے جناب پھر وہ سارا لاؤ رشمت آن کے انہوں نے سامنے سجدہ کرتا اگر کسی کو شک کیا تھا اس دفعہ جو نجا کے بیٹھ لے جو نجا کے بیٹھ لے انہوں پتہ لگ جائے سارا بندے جھک دیں پھر پیر صاحب پڑھتے ہیں انہوں نے کان دیتے تھاپی مار دیں وہ تاں سجدے میں تو سر جھک دیں اور ایو جن اسی اللہ کا ولی مان لگی ہے نہیں میں تانا اچھے دلے کی تمیز کرو اللہ نے تھوڑے کو پوچھنا ہے کہ میں تھوڑے طرف قرآن بھیجے سی ایدے وچ میں اپنے ولیاں دیا صرف اور ذکر کیتیاں سن تو سب کیوں نہیں میرا قرآن پڑھا اکھی لوٹ کے تے لگ گئے اللہ کا ولی نہ ولی کی پہلی صفت خود بھی رب کے سامنے جھکتا ہے تے دوسرے نوں بھی آکھدا ہے رب کے سامنے جھکو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھکو نہیں پہلی صفت اور دوسری صفت وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا دوسری صفت ہے جب اللہ فرماتے میرا ولی جب زمین تے ٹرتا ہے اتنی عاجزی دے نال ٹرتا ہے اتنی انکساری دے نال ٹرتا ہے کہ میں لگتا ہے جویں برسوں دا بیمار آندا پیا ہے جھک جھک کے ٹرتا ہے بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے بہت بڑے امام گزرے حدیث تھے انہوں نے اس آیت کی تفسیر کر دیا ہوا ذکر کرتے ہیں کہ یمشون علی الارض ہونا اللہ دا جڑا ولی ہوندا ہے وہ اپنی اکھاں جھکا کے ٹرتا ہے اپنی اکھاں نیویاں کر کے ٹرتا ہے اپنی اکھاں نوتا نہیں جھکتا بد نظری نہیں کرتا تے اج سارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے لوگ بیچارے لوگ
کے جدو کوئی بڑھتے جاتے نا ملنی تو ایک صاحبہ نے جناب ذرا پردہ اتار دو نا. کیوں پیر صاحب ہتھوں اتار سو تم میں پہچان لے سا اور اتھے تھوڑی جا کے میں شفاعت نہیں کرتا اتنا تم پہچان سکتا تھوڑی میں سفارش کرنی خدا دی بڑی نہ یہ اللہ دا ولی نہیں یہ دھوکے باز ہے ایمان دا ڈاک نہیں یہ سارے ایمان دے ڈاک باز ہے یہ اللہ دا ولی نہیں. یمشون علی الارض ہوما اللہ دا ولی وہ ہے جڑا زمین تے ٹردا ہے تے اپنی نظریں اپنی نظراں نیاں رکھ کے ٹردا ہے اونوں نہیں پتہ ہونا میرے سجے کون جا رہا تے میرے کھبے کون جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے بارے آلا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسیاں راستے دے اوتے ٹردے سن ایویں لگدا سی جویں اونچائی تو نیچے آ رہے تھلے آ رہے جویں بنا اونچی چیز تو تھلے آنا تا معمولی جیا جھک کے آنا. اللہ کے نبی دی ڈور سی اللہ کے نبی دی چال سی تے جس بندے دے اندر میرے نبی دی شریعت موجود نہیں اس نو اسی اللہ دا ولی نہیں مندے. اللہ دا سچا ولی وہ ہوندا ہے کہ جس کا ظاہر دی شریعت دا پابند ہوے تے جڑا اندر دی شریعت دا پابند ہوے جدے دل دے اندر حیا ہوے تے چہرے تے سنت مصطفی ہوے. سبحان اللہ. اوپر ساڈے پیچھے لگ گیا مولوی صاحب پیچھے نہیں لگنا ویسے گل کرو جدے دل دے اندر حیا ہوے تے چہرے تے سنت مصطفی بول ساڈا کام سی تے دس دے ابو تہاڈی مرضی رکھ لیا جدے اندر حیا ہوے تے چہرے تے سنت مصطفی ہوے. جیڑا بندہ اپنے چہرے دے اوتے اے سنت برداشت نہیں کر سکتا اسی اس نو اللہ دا ولی نہیں مندے. بے شک ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جیڑا بندہ میرے نبی دی سنت دا مکمل پابند ہے پیر کی انگلیاں تو لے کے تے چوٹی دے بالاں تک جیڑا بندہ میرے نبی دی سنت دے وچ رنگیا ہوے او ہوندا اللہ دا ولی. او اللہ دا ولی. یمشون علی الارض ہوما جدو زمین تے ٹردن تے عاجزی دے نال ٹردے انکساری دے نال ٹردے اکڑ کے نہیں ٹردے پاؤں کھلار کے نہیں ٹردے لتاں کھول کے نہیں ٹردے بڑی عاجزی دے نال ٹردے. قرآن مقدس دے نال ہے 21 سپارے حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جدو اپنے بیٹے نو سمجھان لگے انہاں نو جدو وصیت کرن لگے ایک وصیت نہیں کیتی سی او میرے پترا لن تحرق میرے پترا جدو زمین تے چلے اکڑ کے نہ چلے عاجزی دے نال چلے. کیوں اس وجہ تے انک لن تحرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر تو اکڑ کے چل سے نہ تو پہاڑ اٹھا سکتا ہے نہ تو زمین نو پھٹا سکتا ہے. تو اپنی حالت وچ رہ سے اے تکبر کرنا اے صرف کلے اللہ دی صفت ہے انسان دی صفت نہیں. تکبر کرنا انسان دی صفت نہیں. اگنا انسان دی صفت نہیں. فخر کرنا انسان دی صفت ہے. شکر کرنا بے شک شکر کرنا فخر نہیں شکر کرنا تکبر نہیں کرنا شکر کرنا عاجزی کرنا. اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ. جڑا بندہ تکبر کرتا ہے اللہ اس نو ڈھا دیندا ہے تے جڑا بندہ نیواں ہو جاندا ہے اللہ اس نو اٹھا لیندا ہے. اللہ اس نو بلندیاں عطا کردا ہے. اللہ اس نو عزت عطا کردا ہے. اللہ اس نو مقام عطا کردا ہے. اللہ فرماتے ہیں دوسری صفت یمشون علی الارض ہوما جب زمین تے چل سن انتہائی عاجزی دے نال چل سن انتہائی انکساری دے نال چل سن. اور اگلی تیسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر کسی وقت انہاں دا جوڑ پے جائے جاہل قسم دے لوگاں دے نال. جاہل کا مراد یہ نہیں کہ ان پڑھ نہیں پڑھا لکھا جاہل. پڑھا لکھا پتہ ہے پڑھا لکھا جاہل کیا ہوتا گل کا پتہ ہونا جان کی جمعیاں ماننا جان بوجھ کے اور پٹھیاں پٹھیاں گلاں جان بوجھ کے جدو وہ نال ٹکراؤ ہوندے نے خام خام فضول بحث کر دے اے پھر پتہ کی کر دے اے دے خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اللہ تیرے ہدایت دے
سلام یہ کہنا سلام جان ساڑھے جان چھاڑ اللہ اکبر بات میں سمجھ آ گئی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جدوں انہاں دا ٹکراؤ ہوندے جاہل قسم دے لوکاں دے نال بے وقوف قسم دے لوکاں دے نال کیڑے کڈھن والے لوکاں دے نال جدوں انہاں دا ٹکراؤ ہوندا ہے جدوں فضول بحث کردے تے او کہندے قالوا سلام چھڑ دو جان نہیں یہ پھر زیادتی یہ پھر ادھر زیادتی او دے واسطے ہدایت کی دعا او دے واسطے سلامتی کی دعا کی یاد ہے اس کو ہدایت اس کو سمجھ کہ یہ ہوتی اللہ نہ کرے سمجھ لے اس کو قالوا سلام سلامتی کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد کی روایت ہے آپ علیہ السلام جدو کسی بندے دے نال ہم کلام ہوتے سن اور وہ بندہ فضول کرنا کرتا سی یا میرے نبی دے مخالف ہو کے تے بڑیاں عجیب عجیب کرنا کرتا سی یعنی اپنے آپ تیزی دکھانے واسطے بڑی عجیب عجیب کرنا کرتا سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نرمی کرتے سی سبحان اور جتنا اللہ اکبر انہاں دے نعرے دا جواب ہوتا کرو اتنا دل نہ دکھایا اندروں بولنے کو سارے جدو او سختی کرتا سی گلاں دے وچ مقابل تیز ہونے کی جدو کوشش کرتا سی میرے ماں اور نرم ہوندے سی سبحان اللہ اے ہے میری کسے اور نرم ہوندے سی اج کوئی بندہ گھر پوچھ لے میں کرم آدیا کڈو مارے سن نبی دا گستاخ آ گیا تے فلانا کڈو مارے سن باہر نہ کڈو سمجھاؤ گل جے نہ سمجھا سکتے تو سمجھو سمجھاؤ جے نہ سمجھا سکتے تو سمجھو اے ہے ولایت کی شان اس طرح بندہ ولی بنتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جدو جاہل قسم دے لوکاں دے نال ہم کلام ہوندے تو دے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کردے دوسرے مقام تے اللہ دی صفت بیان کیتی ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ وقالوا لنا آمالنا ولكم آمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين جدو کوئی بندہ بےہودہ گل کرن دے اتر آوے سمجھان بات گل نہ سمجھے وہ جان نہ چھوٹے چھٹے بحث کرتا رہے تو پھر وہ بھی کہندے سلام علیکم کہندے لنا آمالنا ولكم آمالكم تیرے اعمال تیرے واسطے تے سارے اعمال سارے واسطے سلام علیکم جب پھر بھی جان نہیں چھڑتا اللہ کا ولی پھر بھی اس کو بخوانا نہیں دینا بلکہ سلامتی دیا دعا کرتا ہے واسطے سبحان چوتھی میرے دل سے کہا ذہن رکھ لو تو اتھی یاد رہی زبان سنی کر سکتا اگلی صفت والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ساری رات لوگ بستر دے اوپر آرام کرتے ہیں مصلی دے اوپر کھڑے ہو کے رب دا کلام کرتے والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما ساری رات کدے سجدے دی حالت دے وچ ہوندے کدے رکوع دی حالت دے وچ ہوندے تے کدے قیام دی حالت دے وچ ہوندے اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہوندے اللہ دے نال
گویا کہ اللہ جناب گنا کرنا بے شک یبیتون لربہم سجدا وقیاما ساری رات اللہ دے سامنے روندے رہندے اللہ دے سامنے عاجزیاں تے انکساریاں کردے رہندے ساری رات موسیقی تے گانے دیاں محفلاں تے قوالی دیاں محفلاں پہ سنتے نہیں مصلے تے کھڑو کے رب دے نام گل کرتے سبحان اللہ دیکھو نا قرآن کھول کے بیان کرتا جانا جتھے جتھے سٹ پاؤں پئی آپ کو سمجھتے جا جتھے جتھے یہ کام ہوندے سمجھو پتہ دے بلی نہیں دیکھو قرآن فرماتا ہے نعوذ باللہ قرآن کا سچ ہے قرآن کسی کی پرواہ نہیں کرتا رب کا کلام ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ کو بعد کے سچا ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے میرا ولی بے فضول محفلاں دے فضول بے فضول لفظ غلط ہے بے فضول لفظ غلط ہے بے نہیں صرف فضول لفظ ہے فضول محفلاں دے وچ میرا ولی رات میں ہوندا نہیں قوالیاں دی محفل لا کے تے سندا نہیں تمام مرید پارے ہوں کیونکہ جا کے آپ کو بھی نچدا نہیں بلکہ وہ ساری رات میرے مسلے سے گزرتی ہے میرے نال ہم کلام ہوندا ہے کدے سجدے دی حالت میں ہوندا ہے کدے رکوع دی حالت میں ہوندا ہے تے کدے قیام دی حالت میں سبحان اللہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما اج تقریر تھوڑی لیٹ شروع کی تھی اگر کوئی 5-10 منٹ ہوتے ہو گئے تو محسوس نہ کریں انشاءاللہ ٹھیک ہے سارے نہیں بولتے پہلے کچھ ہے قرآن میں یقین نہ ہو قرآن جتنا قرآن سن اتنا بڑا ایمان ہو بے شک والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ساری رات اللہ کے سامنے گزرتی ہے تے اگلی صفت اللہ بیان کر دیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما میرا ولی وہ ہوندا ہے جڑا اپنی عبادت تے فخر نہیں کرتا ساری رات سجدے دے وچ گزارن دے باوجود ساری رات رکوع دے وچ گزارن دے باوجود قیام دے وچ گزارن دے باوجود او دے دل دے وچ اے خیال نہیں آندا کہ ہن میں جنت دا ٹھیکیدار بن گیا اگر ایسی حاجت اسی 5 نمازاں پڑھ لگی نا آنے ساڈے جے تے لے گئے ہی جناب پڑھ نمازی ہیں جناب اللہ جناب زکات کر سکتے اور جناب جتنا اسی خرچ کرتے ہیں اتنا کوئی خرچ کر سکتے ہیں فخر تکبر دکھلاوا لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا ولی ایک دلیل والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ساری رات عبادت کرنے کے باوجود اللہ دے کول ڈردے رہندے تے دعا منگدے رہندے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم یا اللہ اسی نہ نیکیاں دی وجہ تو جنت دے وچ کدے بھی نہیں جا سکتے جب تک تیرا فضل نہ ہوے سبحان اللہ اے نہیں گل نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل بیان کی تھی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تسی بھی اپنی نیکیاں دی وجہ تو جنت میں نہ جا سکتے فرمایا اللہ میں بھی اپنی نیکیاں دی وجہ تو جنت میں نہ جا سکتا میں اللہ دے فضل دی وجہ تو جا سکتا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم او عبادت کرن دے باوجود اللہ دے کول منگدے ہیں اللہ سانو کسی عبادت دی تے فخر کوئی نہیں اللہ سانو کسی عبادت دی تے اسی آخر دے نہیں ہاں اسی آج بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ساڈی ٹوٹی عبادت قبول کرے ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہو جس طرح تیرا حق سے عبادت کرنا اس طرح سے تیری عبادت نہیں کر سکتے آج بھی دل کے ساریاں کرتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما جہنم دے کول اللہ دے کول جہنم دیاں پناہاں منگدے رہندے یا اللہ سانو جہنم دے کول بچائی سانو اپنی عبادت تے مان تے فخر کوئی نہیں بے شک اسی اتنی عبادت کر کے اتنا کچھ کر کے بھی تیرے در دے منگنے اللہ تو بچائے اللہ تو بچائے اے ہے سب تو بڑی عاجزی اے ہے سب تو بڑی عاجزی کہ بڑیاں ہو کے بھی اگے دے سامنے جھک جانا اگر کل صاحب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے آمین اے صفت اس مرد درویش میں خود لکھی
اصل کی نماز کے بعد کبھی صبح کی نماز کے بعد کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے میں نے معاف کر دیو میں نے کوئی غلطی کی معاف کر ہاتھ چھوٹے کا بنتا ہے بڑے کے کول معافی مانگ لیکن وہ بڑے ہو کے بھی چھوٹے کے کول معافی مانگتے ہیں اے ہے آج بھی تے اے انکساری جس بندے کے اندر اے آ جاندی ہے کہ رب اس کو پسند کر لیتا ہے اللہ نے میرے بندے کے سامنے نیوا ہو جا میں میدان معاشرہ کھڑے تیری گردن اونچی کر دے گا تو سب کو چاہنے کا والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما اللہ جہنم بڑی جگہ ہے سانو جہنم کی طور بچائے پھر آگے اگلی صفت اللہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما میرے راستے پہ خرچ کر دیں چھپا کے کچھ نہیں رکھتے اپنے بوجھے نہیں بنتے میرے راہ میں خرچ کر تے خرچ کی کس کیفیت نال کرتے اے نہیں کہ گھروں سب کچھ چکے دے دیں نہیں لم یسرفوا ولم یقتروا نہ بخیلی کر دیں نہ اسراف کر دیں وکان بین ذالک قواما میاں نبی اختیار کر کہ اللہ کے راہ بھی ہو جائے کہ گھر واسطے بچ جائے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ اپنے نبی نے قربان کر دیا کہ اللہ نے فرمایا سی اے صدیق اتنا بھی نہ خرچ کر کے تیرے گھر واسطے بچ نہ جائے تے اتنا بھی بخل نہ کر کے بالکل کوئی چیز خرچ نہ کر سکے میں نہ نبی اختیار کر میں نے پتہ ہے تیرے دل دے وچ میرے معبود دی بڑی عظمت تیرے دل دے اندر میں تصریف کرتا ہے کہ انہاں دا بھی خیال کر انہوں نے بال بچے کا بھی خیال کر لہذا اللہ کا جگہ بری ہوتا ہے اور اسراف بھی نہیں کرتا بخیلی بھی نہیں کرتا میاں ربی اختیار کرتا تسی تہاڈی دور بھی نظر ہے تے تسی میڈیا ویکھدے رہندے ہو خبر سنتے رہندے ہو تے اج کل گل نے 10-15 دن دی ایک شادی ہوئی بڑا بڑا پیر گھرانا ہے بہت بڑا پیر گھرانا ہے نہ نہیں لیتا آپ کو سمجھ جائے بہت بڑا پیر گھرانا ہے شادی ہوئی 1 ارب روپیہ خرچ آیا ولیمے پہ 1 ارب روپیہ ولیمے پہ خرچ میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے سب تو بہترین شادی ہوئی جدے وچ زیادہ اسراف نہیں ہن کی شادی میاں نبی کی شادی چادر بیٹھ کے پاؤں پھیلا زیادہ اسراف نہیں ہے ولی کی صفت بیان ہوئی ہن جڑا دی مخالف اسی کو اللہ ولی نہیں والذین والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما سے اگلی صفت اللہ فرمانے والذین لا يدعون مع اللہ دے نال کسی نو شریک بھی نہیں کرتے میں تو راچی بس کر دے گی جان دو 10 منٹ لا لو 10 منٹ دیکھو نا جیڑی گل تے کر کے جاندے ہو نا تھوڑی مہربانی واسطے پکا رہے تے آپ جاندے ہو بار مولوی ہے ویلے سامنے تو بھائی رکھا جیڑی گل تے کر کے جاندے ہو تے پورا پکے رہے چلو سلام کرو باہر نہیں آ اچھا 10 منٹ کر دو نہیں انشاءاللہ زندگی نا یہاں سے چھڑ دیتا نا اگلے جمعے تو موسی نے چاند سے جلدی آ یہ بھی گل یہ بھی بہت بڑا گور ہے انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے اللہ مینوں تے تہانوں قرآن و سنت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین